وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته خصوصاً اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیے جب ان پر رب کا فضل ہو، انعام ہو تو اس کا یہ خوب چرچا کریں، اس کا ذکر کریں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑا فضل ہیں، سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس جو عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ بلکہ یہ ہر دن ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، ہر مہینہ ہی مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، ہر لمحہ ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا میلاد یہ ہم سب کو ضروری نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی منائیں، بلکہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا میلاد مناتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ میلاد مبارک ہے، آپ کا یہ جشن ولادت ہے، یہ ہم کو قرآن کی آیات سے بھی ملتا ہے، احادیث مقدسات سے بھی ملتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو جگہ بجگہ بیان فرمایا ہے۔ ولادت کے متعلق رب تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے، انبیاء نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں کا چرچا کیا ہے، اور اپنی انبیاء نے اپنی ولادت پر جو خوشی منائی ہے۔ یہ میلاد کوئی عام میلاد نہیں، بلکہ تمام نبیوں کے سردار مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے۔ اور اس کے حوالہ سے کچھ احادیث مقدسات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میلاد شریف ہمیں کیسے منانا چاہیے، اور سرکار کا طریقہ کیا تھا، اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔ مستدرک للحاکم میں ہے کہ میلاد شریف یعنی کہ جو سرکار کی ولادت کا دن ہے وہ عام الفیل کے اندر ہوا ہے، اور یہ 12 تاریخ ہے۔ اس حوالہ سے ایک اور حدیث مقدسہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا میلاد کس طرح منایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عرض کی کہ سئل ان صوم، کہ یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت وفیہ انزل الیہ، سرکار نے فرمایا کہ میری اس دن ولادت ہوئی ہے، اور اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی، مجھ پر اتارا گیا۔ ادھر الیہ سے مراد جو ہے یہ نبوت ہے، جو کہ مستدرک ابی یعلا کے اندر حدیث یہ موجود ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ذکر خیر اپنی ولادت کا دن روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے، اور پھر ذکر بھی اپنے اصحاب کے اندر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ قالت تزاغر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما عندی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذکر فرما رہے تھے اللہ رب العزت کے پیارے نبی، اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما اپنے میلاد کا وہ دونوں ذکر فرما رہے تھے
کس کے سامنے فرمایا؟ میرے سامنے وہ ذکر فرما رہے تھے۔ اور میلاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور اس پہ چرچا کرنا اتنا بڑا کار خیر کا عمل ہے، اس کو منانا اتنا، اس پہ رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک دن حجرہ اقدس میں آرام فرما رہے تھے، تو ادھر سے اٹھ کے مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے۔ پوچھا کہ میرے صحابہ، تم مسجد میں بیٹھ کے کون سا عمل کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم رب تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں اور کہ اس نے ہمیں جو ہے آپ جیسا پیارا نبی عطا فرمایا، اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قسم لی کہ تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ قال اللہ ما جلسنا الا ذالک، کیا تم اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس مقصد سے بیٹھے ہو کہ رب کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور میری جو ہے وہ قصیدے پڑھیں، سرکار کی شان کو بیان کریں؟ تو صحابہ کرام نے اس بات پر قسم اٹھائی۔ حدیث مقدسہ کے الفاظ ہیں جس کو مستدرک احمد کے اندر نقل کیا گیا ہے، موجب الکبیر کے اندر نقل کیا گیا ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا، امام ترمذی نے اس کو اپنی ترمذی شریف جامع ترمذی میں نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ اس کی سندیں بالکل صحیح ہیں، اس کی سند بھی کوئی ضعیف نہیں، اس کی سند وہ صحیح کے مقام پہ پہنچتی ہے کہ وہ ان سب نے عرض کی، قالوا واللہ ما جلسنا الا ذالک، کہ یا رسول اللہ ہم صرف اسی مقصد کے بیٹھے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرے دوستو، سرکار کے صحابہ اپنے مصطفیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو پھر اس پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ جبریل امین تھوڑی دیر پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے ایک ایسا عمل کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ فرشتوں کے اوپر ان پہ فخر کر رہا ہے، تو اس لیے میں نے تم سے قسم لی۔ اور یہ ایسی بات نہیں، قسم تم سے کیوں لی کہ مجھے معاذ اللہ تم پہ جھوٹ کا گمان تھا، میرے صحابہ تمہاری تربیت میں نے کی ہے، تم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، تو اس لیے سرکار نے ان سے قسم لی۔ حدیث مقدسہ کے الفاظ ہیں کہ قالو، یہ ہمارے لیے ایسی دلیل ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہوں۔ میرے دوستو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یا یہ 12ویں 14ویں صدی کی بات نہیں، یہ میرے دوستو اس صدی کی بات ہے کہ جب نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی رسول تھے، نہ کوئی انبیاء تھے، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر تب بھی ہوا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے ایک جو اجتماع ہے وہ عرش کے اوپر بھی لگایا تھا، جس میں انبیاء علیہ السلام سے وعدے لیے تھے کہ اگر وہ میرا پیارا محبوب تمہارے دور میں آ گیا، تم نے اس کی صداقت کے چرچے کرنے ہیں، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے دوستو، سرکار کے اوصاف ایسے ہیں کہ اس کو بہت ساری احادیث میلاد کے حوالہ سے عرض کر چلوں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر
خیر ختم نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اللہ رب العزت میلاد کی خوشیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ و